منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ، جناب ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے تم دیکھ دے اگر کسی بندے کو کہ وہ گناہ کر رہا ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ، اب اس میں کیٹیگری نہیں بیان کی گئی کہ وہ گناہ کیسا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، یا کیسا گناہ ہے، کوئی کیٹیگری بیان نہیں کی گئی، مطلقاً عام چھوڑ دیا گیا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم نے اگر دیکھا کسی بندے کو بھی کوئی گناہ کرتے ہوئے، یہاں تک کہ کوئی پانی کو ضائع کر رہا تھا، یہاں تک کہ کوئی غریب کا حق مار رہا تھا، یہاں تک کہ کوئی راستے کو گندا کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بن رہا تھا کسی بھی حوالے سے، یا نماز چھوڑ رہا تھا، اللہ کے احکام سے پیچھے ہٹ رہا تھا، تو فرمایا کہ فلیغیرہ بیدہ، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے منع کرو، اسے روکو، تلوار اٹھاؤ، اسے مجبور کرو اس بات کے اوپر کہ بھائی تیری پیدائش کا یہ مقصد نہیں تھا، تو نے اللہ کی بات ماننی تھی، جیسے رب نے کہا تھا ویسے کرنا تھا، لیکن تم ایسا نہیں کر رہا، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو اور اپنے ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، سزا سے اور تعزیر سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ کے صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں مثال کے طور پر قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی سزا کو بھی ذکر کیا ہے، قتل کی سزا کو بھی ذکر کیا ہے، ناحق قتل جو ہے، ناحق قتل کی سزا کو بھی ذکر کیا گیا قرآن پاک کے اندر، چوری کی سزا کو بھی ذکر کیا گیا، زنا کی سزا کو بھی ذکر کیا گیا، تہمت اور بہتان بازی اور الزام تراشی کی سزا کو بھی ذکر کیا گیا۔ اب آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان ساری سزاؤں کو ذکر کیا ہے تو کیا جرائم پوری دنیا سے ختم ہو چکے ہیں؟ ہم اپنے ملک کا ہی ذرا تھوڑا سا آبزرویشن کر لیں اور جائزہ لے لیں تو کیا چوری ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی؟ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تقریباً ہر دوسرے دن نہیں بلکہ ہر دن میں کوئی نہ کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ چوری ہو گئی، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہو رہی ہے، قتل بھی ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں، بہتان بازیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر زنا کاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو دن بدن جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے مقصد کو چھوڑ دیں گے اور اپنے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں اب اپنی ان ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر لوگوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہوگی۔ عوام تو عوام ہے، العوام کالانعام، عوام تو جانوروں کی طرح ہے، یہ جدھر کو دل چاہے گا اس کا لگ جائے گی، جہاں پہ اس کو اپنی بہتری نظر آتی ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ لیکن امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی شخص تم میں سے اگر تھوڑا بہت دین جانتا ہے، چاہے وہ ایک جزی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو صرف اپنے آپ تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اب چوری کی سزا قرآن پاک میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو یا چور عورت ہو، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب چوری کے احکام، کتنا مال ہو تو وہ چوری کے اندر کنسیڈر کیا جائے گا، کیسے کیسے کس مال کو چوری کا مال کہا جاتا ہے، اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں خود ہم انالیسس کر لیں گے کہ ہم تو بہت زیادہ کر جاتے ہیں۔ شریعت میں تو بڑا محدود ذکر کیا گیا، ہم تو بہت زیادہ کر جاتے ہیں اور بہانہ لگاتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اصول فقہ کے جو جتنے بھی اصول ہیں ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں دین نہیں سیکھ سکا،
अल्लाह फरमाएगा क्यों? वो अर्ज करेगा कि दीन ना सीखने की वजह यह थी कि मैं दूर किसी इलाके में रहता था, तो मेरे पास मुझे कोई समझाने वाला कोई नहीं था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, ना किसी ने आके मुझे सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका ये उज़र कबूल नहीं करेगा, क्योंकि जब हमें खाने की तलब होती है तो हम खाने के पास जाते हैं, हमें प्यास की तलब होती है तो हम प्यास के लिए पानी के पास जाते हैं, हमें अगर अपने जिस्म की बीमारी को दूर करने की हाजत पेश आते हैं तो डॉक्टर के पास चल के जाते हैं। तो सिर्फ एक दीन ही ऐसा है कि हमें घर में आके कोई सिखाए, हम जाकर सीखना नहीं चाहते। अल्लाह ताला फरमाएगा जब सारे काम तुम खुद चल के अपने कदमों पे कर सकते थे, हाथ भी हिला सकते थे, पकड़ भी सकते थे, तो एक दीन क्यों ऐसे छोड़ दिया कि मुझे कोई आकर सिखाए? तुम्हारा ये उज़र काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा तुम्हें सीखना पड़ेगा, और इतना कम अज कम सीखना पड़ेगा कि जितना तुम्हें दुनिया के अंदर जरूरत है। तो अब चोरी की एक सजा है हाथों को काटना, लेकिन हमारे यहां नहीं हो रहा। जिस वक्त ताजीर को जारी नहीं किया जाता तो याद रखें मुआशरे के अंदर जराइम पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा, बड़े सारे लोगों ने इस बात के ऊपर इतराज भी किया, इस्लाम तो अमन वाला दीन है, कुरान तो अमन सिखाता है, ये कैसा कुरान है कि ये हाथों को काटने का हुक्म भी दे रहा है? ये कैसा कुरान है कि जनाब चोर को सजा देने की कोशिश कर रहा है? ये कैसा कुरान है कि कातिल को कत्ल करने का हुक्म दे रहा है? ये कैसा कुरान है कि जनाब सजाएं और रजम और मुख्तलिफ किस्म की जो शऊबात है वो बंदे की तरफ मुतवज्जे कर रहा है? इस्लाम तो बड़ा प्यार वाला दीन है, इस्लाम तो बड़ा अमन वाला दीन है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। तो उन लोगों के लिए बड़ा सादा सा ये सवाल है कि भाई बताइए तो सही कि एक मुआशरा मजबूत मुआशरा कैसे बन सकता है? अमन से। इस्लाम का अमन वाला दीन होने का कॉन्सेप्ट हकीकत के मुतजाद नहीं है किसी भी मजहब के अंदर। ये तो इस्लाम है, इस्लाम आफाकी दीन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आया। इसके अलावा जो अदियान अपनी सोच और अपनी थॉट के ऊपर बने, चाहे वो यहूदियत है, वो नसरानियत है, वो मजूसियत है, वो बुद्धिज्म है, वो ज़रतुश्त मजहब है, कुछ भी है, उन मजाहिब के नुमाइंदों को जाके पूछ लिया जाए। जो शरीयत खुद साख्ता ही अगरचे हो, जो शरीयत उन्होंने बनाई है, चोरी उनके यहां भी जुर्म है, कत्ल नाहक करना उनके यहां भी गलत है, इल्जाम तराशी बोहतान बाजी करना उनके यहां भी गलत है, क्योंकि उनको भी पता है कि मुआशरा हमेशा मजबूत होता है तो अमन की वजह से होता है, अमन के बगैर नहीं होता। तो हमने क्या किया? ये बदअमनी का शिकार हमारे होने की वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इस्लाम और जितने भी बाकी मज़ाहिब थे उनके अंदर जितनी भी अच्छी चीजें थी, हमने उन सारी अच्छी चीजों को तर्क कर दिया है और इखलास को खत्म करके सिर्फ जनाब अपनी बनावटी जिंदगी की तरफ आए और अपनी नीयत को हमने सिर्फ अपनी बुदाबाश के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा अमन का नहीं बल्कि बीमारी का और रुसवाई का और बदअमनी का शिकार हो गया।